یمن میں سنا شہر کے قریب، جو اپنے باغات اور زرخیز زمین کے لیے مشہور ہے، ایک متقی اور نیک شخص اپنے بیٹوں کے ہمراہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہاں اس کے پاس بڑا وسیع باغ جو درختوں سے بھرا ہوا، جس میں کھجور اور انگور شامل تھے۔ یہ زمین دیکھنے والوں کے لیے تفریحی اور دلچسپ نظارہ گاہ بن گئی۔ لوگ وہاں جاتے تھے اور اس کے دلکش منظر سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ متقی شخص خدا کا سچا مومن تھا اور اللہ کی نعمتوں اور فضل کے لیے اس کا شکر بجا لاتا۔ ایک مرتبہ جب پھل تیار ہوئے تو نیک شخص نے اپنے مالیوں اور مددگاروں کو بلایا کہ وہ ان کے درختوں سے پھل کاٹ لیں، اور پھر وہاں کے غریب لوگوں کو باغ میں اندر بلایا گیا اور انہیں وافر مقدار میں حصہ دیا گیا۔ ان میں سے کچھ نے اپنے ٹوکرے بھر لیے اور باقی لوگ جھولیاں بھر بھر کے نکلے۔ نیک شخص کے تمام بیٹے اپنے والد کے اس کام سے ذرہ خوش نہ تھے اور انہوں نے اسے فضول خرچی سمجھا، سوائے ان میں سے ایک کے۔ مومن شخص کے بیٹوں نے یہ برداشت نہ کیا کہ ان کے والد کی دولت کا کچھ حصہ یوں غریبوں میں بٹ جائے، یا اپنے والد کا باغ یوں غریب اور نادار لوگوں کے لیے کھلا دیکھیں۔ ان میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا، یوں غریبوں میں بانٹ کر ہمیں اپنے حق سے باز رکھنے اور اپنی معاش کے حصول سے روک رہے ہیں آپ۔ دوسرے نے کہا، ہم آپ کی موت کے بعد غریب ہو جائیں گے اور پھر انہی لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں گے۔ ان کے والد نے ان کی جانب دیکھا اور کہا، میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم نے اسے غلط سمجھا ہے۔ یہ دولت خدا کی عطا کرتا ہے، اور اس نے ہمیں نوازے گئے مال سے غریبوں اور مسکینوں میں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، جس کے ذریعے مال بڑھتا اور خدا کی برکتیں عطا ہوتی ہیں، اور میں یہ اپنی نو عمری سے کر رہا ہوں۔ اب بڑھاپے تک اس عمل کے ساتھ پرعزم ہوں۔ جب آج میری موت قریب ہے تو میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ بوڑھا پرہیزگار شخص بالآخر بیمار ہوا اور فوت ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کے لیے یہ باغ پیچھے چھوڑا۔ دن یوں تیزی سے بسر ہوتے رہے اور ایک بار پھر پھل تیار۔ غریب اور نادار افراد ہر سال کی طرح اپنا حصہ لینے کے لیے اس دن کے منتظر تھے، جیسا کہ ان کے ساتھ اس سچے شخص نے وعدہ کیا تھا۔ لالچی بیٹے پھلوں کی تیاری سے کچھ روز قبل ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم اب سے باغ میں سے غریب اور نادار لوگوں کو کچھ نہ دیں گے۔ اگر ہم اسے اپنے پاس ہی رکھ لیں تو ہمارا کاروبار بڑھے گا اور آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ منجھلا شخص اپنے باپ کی طرح نرم دل تھا اور اسے نیکیاں پسند تھیں۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جس چیز کی منصوبہ بندی تم لوگ کر رہے ہو، اس کے بارے میں تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے لیے یہ زیادہ اچھا بہتر ہے، لیکن اس میں برائی ہے، اور یہ آپ کے باغ کو جڑوں سے ختم کر دے گا۔ اگر آپ غریبوں، مسکینوں اور دیگر مستحق افراد میں زکوٰۃ تقسیم نہ کریں گے تو خدا کا عذاب آئے گا۔ لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور طے پایا کہ لوگوں کے بیدار ہونے سے پہلے صبح سویرے باغ جائیں گے، پھل جمع کریں گے اور آپس میں تقسیم کر دیں گے، اور غریبوں کو کچھ نہ دیں گے۔ لیکن خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کس چیز کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور ان پر کیا اتفاق ہوا ہے۔ خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ یہ باغ کھینچ لے اور درختوں کو نذر آتش کر دے اور دریا کو خشک کر دے اور ان کے باغ کو اندھیری رات سا تاریک کر دے۔ جب وہ الصبح اپنے باغ پر پہنچے تو حیران رہ گئے اور پوچھا، کیا یہ ہمارا باغ ہے؟ ہم نے یہاں سرسبز درخت اور پھل چھوڑے تھے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ جلا ہوا باغ ہمارا ہے۔ بھائیوں میں سے منجلا بولا، یقیناً یہ تمہارا باغ ہے، اور اس سے پہلے کہ تم غریبوں کو محروم کر دیتے تم خود اس سے محروم ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہکا بکا رہ گئے اور بولے، اے ہمارے رب، ہم ظالم تھے اور زکوٰۃ کے باغی تھے۔ اگر آپ جو کچھ ہمیں دیکھتے ہیں اس سے بہتر عطا کر دیں تو ہم وہی کریں گے،
جیسے ہمارے والد کیا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے خدا سے رحمت کی دعا کی اور توبہ کی۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ کا جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس جلے ہوئے باغ کو ہٹا کر اس کی جگہ شام سے پھل پھول والا باغ لے آئے، اور وہ لوٹ آئے جو ان کے والد کے پاس آیا کرتے تھے۔ اور اب انہوں نے مزید کسی غریب اور نادار کو نہ روکا، اور یوں انہوں نے اپنے مال اور جان کو پاک کیا کہ خدا تعالیٰ کو یہی راضی کرتا ہے، لہذا انہیں یقین ہوا کہ صدقہ و زکوٰۃ سے رزق بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون